ایک بندہ دوسرا اٹھ کے جرات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا۔ بتاؤ کہ اس بندے کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ ایک بندہ کہے جی مجھے حدیث سمجھ نہیں آئی، الگ بات ہے، مجھے حدیث سمجھ نہیں آئی، وہ کسی عالم سے رجوع کرے گا، مشائخ سے رجوع کرے گا۔ لیکن ایک بندہ سرے سے کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ کہے اللہ کے نبی کا فرمان ہو، مشہور فرمان ہو، صحیح سند فرمان ہو، اور بندہ اس فرمان کو نہ مانے، ایک ہے چھوڑ دینا، ایک ہے انکار کرنا، وہ بندہ نہ مانے۔ جس طرح میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے، اللہ نبی کا حکم ہے نماز چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، کیوں؟ سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے۔ لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، اگر وہ اسے کثرت سے عمل یہ کرنا شروع کر دے، نماز چھوڑ چھوڑ چھوڑ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مشرک ہو جائے۔ نبی کی حدیث کہتی ہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، اس بندے نے جان بوجھ کے ارادہ تن فرضی نماز چھوڑ دی، وہ بندہ کافر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری اور آپ کی بات ہے۔ لیکن دوسرا بندہ وہ کہتا ہے میں سرے سے نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہتا ہے میں نبی کی اس بات کو نہیں مانتا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ نمازیں قیام کرنا ہوتی ہیں، دلوں کی نمازیں ہوتی ہیں، دل کے اندر نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ ہمارے فلاں بزرگ نے فلاں پیر نے کہا ہمارے نام کے اوپر بکرا چڑھا دیا جائے، ہمارے نام کے اوپر چڑھاوا منت منوتی نیاز سارا کچھ دے دیا جائے، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم معاف کروا لیں گے۔ اللہ کے نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی۔ سیدنا حسین نے کربلا کے اندر نماز نہیں چھوڑی، صحابہ زخمی ہیں، تیر جسم کے اندر گھسے ہوئے ہیں، تلواروں کے 90 100 سے زیادہ زخم لگے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے خون بہ رہا ہے۔ یہ کیفیت حقیقت اسلام کی۔ اور آج کے ملا اور پیر اٹھ کے کہیں کہ فلاں چیز ہمیں دے دو تمہیں ہم چھڑا لیں گے، نہیں ہو سکتا بھائی۔ جس بندے نے نماز کے ادا کرنے کا انکار کر دیا وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو۔ اللہ کون سے لوگ؟ وَيُخَالِفُ عَنْ أَمْرِهِ، جو میرے نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی کی حدیث آ گئی، رب کا قرآن آ گئی، سامنے اٹھا کے اپنا عقل رکھ دیا، میری عقل نہیں مانتی، میری عقل اس حدیث کو نہیں مانتی، یہ قاری صاحب چھوڑیں اس بات کو، میری عقل تسلیم نہیں کرتی یہ حدیث کیسی۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اپنی مرضیاں دین کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا، دین میں مرضی نہیں چلے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، صحیح البخاری کی حدیث کتاب الایمان جلد اول، اللہ کے نبی نے فرمایا اریت النار فاذا اکثر اهل النساء يكفرن قيل يكفرون بالله قال يكفرون العشير ويكفرن الانسان ثم لا منك شيئا۔ نبی علیہ السلام معراج والی رات سے واپس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اہل النساء، اے عورتوں کی جماعت۔ عورتوں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ اکثر عورتیں جہنم میں جل رہی تھی۔ عورتیں پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کفر کیا ہے، کفر کی وجہ سے جہنم ہے، شرک کی وجہ سے جہنم ہے، نہ ہم کافر ہیں نہ ہم مشرک ہیں، ہم جہنم میں کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یکفرون العشیر، تم اپنے خامن ان کی نافرمانیاں کرتے جس کی وجہ سے تم جہنم میں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا، حدیث آگے نہیں، فرمایا وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، اپنے خامن کی ناشکری کرتی ہو جس کی وجہ سے جہنم میں۔ فرمایا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، اگر تم خامنوں کی فرما برداری کرنا شروع کر دو تو تم سے بہترین جنتی کوئی نہیں۔
کی حدیث آ گئی. اب بندہ آگے سے بولے عورت کو جو محبت کرتی ہے وہ خامن سے، عورت کوئی بھی ہو جس کا خامن موجود ہے وہ خامن کے سامنے زبان مارتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، بد کرداری پہ آتی ہے، فحاشی بے حیائی قریانی پہ آتی ہے، اللہ کے نبی نے جہنمی کہہ دیا. میں اسے جنتی کہہ سکتا ہوں؟ عمر بکر زید کوئی اٹھ کے کہہ لیں کوئی نافرمانی کرتی ہے تو کرتی رہے لیکن میری بیوی جنتی. کس کی مخالفت ہوئی؟ اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، صحیح البخاری، آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی 3 علامتیں. عام طور پہ اللہ کے نبی نے اور علامتیں بھی منافقت کی اور حدیثوں میں بیان کی. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 منافق کی علامتیں بیان کی. فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اپنی گفتگو میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتا ہے، سمجھ لو کہ بندہ منافق ہے. فرمایا اذا وعد اخلف، جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے وعدے کی، بندہ منافق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس کوئی بندہ امانت رکھ کے رکھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، یہ بندہ منافق. ایک اور حدیث آتا اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے. تو بندہ کثرت سے گالیاں نکالے، میرے نبی نے اسے منافق کہا. ہمارے ہاں تو یہ بات عام ہو چکی ہے، تھوڑا سا جھگڑا انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، زبان مارنے کی بڑی ہمت ہے. زبان سے جو گند آتا ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، کسی کی عزت کو نہیں دیکھا جائے. پھر گالی کے اوپر گالی، گالیاں ہی گالیاں، ایسے فاش گالیاں نکالی جاتی ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ بندہ منافق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بھی تو منافق ہے، فرمایا جس بندے پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہو جائے وہ بھی منافق ہے. ہمارے ہاں لوگ ہیں نا وہ فجر کی نماز پہ نہیں اٹھتے، فجر کی نماز ظہر پہ پڑھ لی یا فجر کی نماز اس وقت پڑھ لی سورج نکل آتا ہے، آنکھ نہیں کھولی. اکثر اتفاقاً ایک علیحدہ بات ہے کبھی بندے کو نیند آ جاتی ہے غیر اختیاری ہے، لیکن ایک بندہ عادتاً فجر کی نماز پہ نہیں اٹھتا اور مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا یا پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے منافق دیکھنا ہے اسے دیکھتے. یہ منافق اعتقادی نہیں ہے، یہ منافق ہے عملی. منافق کی 2 قسمیں، ایک نفاق اعتقادی ایک نفاق عملی. نفاق اعتقادی جس کے عقیدے میں منافقت ہے وہ بندہ کافر ہے. کیسے کافر ہے؟ اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا عبداللہ ابن ابی بن سلول لعن اللہ علیہ وما علیہ وما فی، اور لعنتی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، جمعہ کے خطبے کے بعد کھڑا ہو کے کہنے والا لوگو یا ایھا الناس ان رسول اللہ قد صدقا، کہ رسول نے جو کچھ کہا ہے اللہ کے رسول نے یہ سچ کہا ہے. مسجد نبی سے باہر نکل کے کہتا یا ایھا المنافق، اے منافقو جمع ہو جاؤ اور بات سنو، رسول نے جو کہا ہے سارا جھوٹ کہا ہے. نبی کے پیچھے نمازیں تکبیر اولیٰ کا خیال کیا جا رہا ہے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کے درس سنے جا رہے ہیں، جہاد کی ترتیب میں بیٹھا ہے، لشکر روانے کیے جا رہے ہیں، ترتیب اور مشورے کے اندر بھی شامل ہے. لیکن جس وقت مسجد سے باہر نکلتا ہے اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جس وقت اپنے شیطانوں کو جمع کرتا ہے اس وقت کہتا ہے یہ مومن جو ہے سارے جھوٹ ہیں، یہ محمد سچا نہیں ہے، یہ منافق کافر ہے، اس کے عقیدے میں منافقت ہے، یہ کافر ہے، اس کی بخشش نہیں ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جب مرا یہ اعلان کی، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دیا، نبی نے جنازہ پڑھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا رسول جنازہ نہ پڑھا، اس نے دین کی بڑی مخالفت کی. اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ان کے اس کا بیٹا ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، فرمایا ابا کا جنازہ پڑھا تو شاید اللہ اسے معاف کر دے. آپ کے پیچھے نمازیں تو پڑھتا تھا جی، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، نمازی بھی ہے، نبی کے درس میں بھی بیٹھتا ہے، مسجد نبی کا نمازی ہے. آج تو ہمارے ہاں بڑی بڑی تقسیمیں ہو چکی ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو
कौन सा कलमा पढ़ने वाला है नबी के पीछे? नमाजें 5 टाइम नबी से मुलाकात, नबी के दुरूस में बैठने वाला, नबी के साथ गुफ्तगू करने वाला, नबी के साथ बातचीतें करने वाला। अल्लाह के नबी ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने वाले कौन है? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। वो नबी जिसके हाथ उठे अल्लाह खाली वापस नहीं लौटा। नबी ने दिल में ख्याल किया, अल्लाह ने किबला चेंज कर दिया। नबी ने उंगली उठाई, अल्लाह ने चांद को 2 टुकड़े कर दिए। वो नबी की अल्लाह इज्जत करने वाला वही नबी जनाजा पढ़ा रहे, मग़फ़िरत की दुआ कर। अल्लाह कहते ला तुसल्ली अला आदम मिन मात अबदा इन तस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा। ओ मेरा नबी, अगर इसके तू 70 जनाजे भी पढ़ाए, मैं इसे माफ करने वाला नहीं हूँ, मैंने इसे माफ नहीं करना। ला तुसल्ली अला आदम मिन मात अबदा, इस जैसे जितने भी मर जाए उनका जनाजा नहीं पढ़ना। वला तकुम अला कब्री, अल्लाह का कुरान उठा, 10वां पारा उठा, सूरत तौबा उठा। वला तकुम अला कब्री, ऐ मेरे नबी, इसके कब्र के ऊपर खड़े होने की भी आपको इजाजत नहीं है। बड़ा करो जाके मुशरिकों के जनाजे। फिर कहते हैं कि कलमा पढ़ने वाले को हमने जनाजे पढ़े, रिश्तेदारियां हैं, ना करनी होती है, शरीयत को भी देख लिया करो। अल्लाह ने इतनी सख्ती की कि वो शरीयत का मुखालिफ है, हालांकि नबी के पीछे नमाज से पढ़ता था, कलमा भी पढ़ा हुआ, लेकिन निफाक की एतकादी है। असल बात क्या थी? मुनाफिक 2 किस्म की, एक निफाक अमली है, दूसरी निफाक एतकादी है। पहले जो मैंने हदीस बयान की है, इंसान बोले तो झूठ मारे मुनाफिक, वादा खिलाफी करे तो मुनाफिक, झगड़ा करे तो गाली दे मुनाफिक, अमानत में खयानत करे तो मुनाफिक, फजर और ईशा भारी हो जाए तो मुनाफिक। ये मुनाफिक अमली है, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, ये काफिर नहीं है, ये बंदा काफिर नहीं है। इस वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई। हदीस किसी का, जो बंदा ऐसे अमल करेगा उसे हम क्या कहेंगे? मुनाफिक कहेंगे। क्यों? मेरे नबी की हदीस आ गई, बंदा ऐसे अमल करे और हम कहें नहीं जी हम नहीं मानते, ये बंदा मोमिन है, मुवाहिद है। अल्लाह के नबी ने मुनाफिक का हम पे लाज़िम है, हम उसे मुनाफिक कहेंगे। ये अलग बात है, उसे तबलीग भी हमने करनी है, उसे समझाना भी हमने है, लेकिन जो हुक्म मेरे नबी ने लगाए वो हुक्म के पर भी हमने आंख रखे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओती तो जवामिउल कलिम, अल्लाह ने मुझे जामिउल कलाम बना दिया, अल्लाह ने मुझे जामिउल कलाम बना दिया। नुसिरतु बिर्रुह वहिल्लत लियल गनाइम, नुसिरतु बिर्रुह, अल्लाह ने एक दुश्मन के पर 1 महीने का मेरा रोक डाल दिया। 1 महीने जितनी मसाफत बाकियों के मुल्क तक पहुँचने की, लेकिन उसके बाद मेरी घबराहट पहले बढ़ गई। पहले सारे नबियों के पर माल गनीमत हराम था, अल्लाह ने मेरे ऊपर माल गनीमत हलाल कर दिया। जंगों से मिला हुआ माल अल्लाह ने हलाल कर दिया। अल्लाह ने सारी की सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। मेरा जिस जगह दिल करे मैं नमाज पढ़ूँ, वो मेरे लिए मस्जिद, उसमें नमाज हो जाती है। वह उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और अल्लाह ने मुझे पूरी मखलूक का रसूल बना के भेजा। इंसानों का, जिन्नों का, जानवरों का, परिंदों का अल्लाह ने नबी भेजे। कोई बस्ती की तरफ नबी आया, कोई शहर की तरफ नबी आया, कोई कौम की तरफ नबी आया, कोई चंद लोगों की तरफ नबी आया। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया तो पूरी कायनात का नबी बनाया। फरमाया ख़ुतिम बिन नबिय्युन, और अल्लाह ने और सबसे बड़ा तमगा मुझे क्या दिया? ख़ुतिम बिन नबिय्युन, अल्लाह ने मेरे बाद नबियों का सिलसिला ही खत्म कर दिया। मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मैं सिर्फ आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अर्ज़िन लियल मस्जिद, सारी की सारी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी, इल्ला खम्सा, 5 जगह के अलावा। 5 जगह ऐसी हैं जिस जगह नमाज नहीं हो सकती। वो कौन कौन सी जगह हैं? फरमाया हमाम, बैतुल खला, वाशरूम, इसके अंदर जिसका इंसान अपनी हाजत पूरी करता है, वहाँ नमाज नहीं होती। फरमाया ऊँटों के बाड़े में जिस जगह ऊँट बंद किए जाते हैं, उस ऊँटों के बाड़े के अंदर नमाज नहीं होती।
اور فرمایا قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی. یہ قبرستان کے اندر جتنی مسجدیں بنائی گئی ہیں، جس مسجد میں قبریں بنائی گئی ہیں، نہ اس مسجد میں نماز ہوتی ہے نہ اس قبرستان میں نماز ہوتی ہے. بعض ہمارے لوگوں نے یہاں بھی کئی دفعہ نمازیں پڑھی ہیں، مجھے بتایا لوگوں نے میت کو رکھ لیتے. ایک یہ خلاف شریعت ہے، جنازے کے بعد میت کو رکھ دیا گیا، فلاں بندہ فلاں شہر سے آ رہا ہے، اس کی انتظار کی جا رہی ہے، یہ خلاف شریعت ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھا، فلاں بندے کی انتظار کی، وہ آئے گا اور دفنایا جائے گا. کون سی حدیث ہے؟ مسلمانوں تو یہ کون سا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا رکن ہے کہ وہ آئے گا، میت کو دیکھے گا، پھر میت کو بخشش مل جائے گی. تھوڑا سا احساس کیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا میت کو جتنا جلدی ہو سکے اس کے مقام پہ پہنچا. 2 دن 3 دن تک میتوں کو رکھ کے لوگوں کا انتظار کروانا یہ بالکل نہ ہے. ایک ہمارے ادھر انتظار ہوا 1 2 دفعہ 3 دفعہ. مغرب کی نماز بھی وہاں اسی قبرستان میں پڑھی گئی اور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی گئی. یہ نماز نہیں ہوئی. جنہوں نے پڑھی اپنی نمازوں کا اعادہ کرا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ تو ہوتا ہے بھئی، نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہے. نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبر کے پر کھڑا ہو کے نماز جنازہ پڑھا. جو عورت مسجد نبی کے اندر جھاڑو دینے والی مسجد نبی میں فوت ہوئی، وہ سیاہ رنگ کی، حدیث کے لفظ سیاہ رنگ کی عورت تھی، نوکرانی تھی، باندیا تھی، مسجد میں فوت ہو گئی. صحابہ نے کہا بہت زیادہ سردی ہے، اللہ کے نبی کو کیا تکلیف دیتی ہے، جلدی سے اپنے عورتوں سے اسے غسل دلوایا جائے، کفن کیا جائے اور اس کا ہم جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کو فرمایا وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ فوت ہو گئی ہے، ہم نے اسے دفن کر دیا. دلونی علی قبر، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. دلونی، صحیح البخاری، دلونی علی قبر، مجھے خبر دو، مجھے لے کے چلو اس کی قبر کہاں ہے. لے جایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام قبر پہ گئے، صحابہ پیچھے. نبی علیہ السلام نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا. تو کیا ثابت ہوا؟ قبر کے اوپر جنازہ ہو جاتا ہے لیکن نماز رکوع سجدے والی عبادت نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے جو بندے جہاں قبرستان ہے اس میں مسجد ہو، جو کچھ بھی ہو، جیسی اچھی مسجدیں بنی ہوئی ہوں، لیکن قبرستان کی حدود میں مسجدیں ہوں، یا جس مسجد میں قبر بنائی گئی ہو ایسی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے کہہ دیا ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گی لیکن قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. اور فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ نماز نہیں ہوتی. 4 نمبر یا پھر 5 نمبر فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ نماز نہیں ہوتی. باقی ساری کی ساری زمین جو پاک ہے، آپ کو یقین ہے کہ زمین ساری کی ساری ٹھیک ہے، اس جگہ پہ نماز ہو جاتی ہے. آپ نماز پڑھ لیا کریں، جماعت بھی کروا سکتے ہیں، اگر اکیلے ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسی جگہ جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حق لگا دیا نماز نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو جوامی الکلم، حدیث کا پہلا لفظ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اوتی تو جوامی الکلم، اللہ نے مجھے جامع بنایا. کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ای ملکت اقتدر بها علی ایجاد اللفظ مع سعت المعنی. اللہ کے نبی نے فرمایا لفظ میرے بالکل تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہوتا ہے. معنی جامع ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے لیکن اس میں بڑی تفصیل ہوتی ہے. میرے لفظ اللہ نے تھوڑے رکھے ہیں لیکن جامع الکلم بنائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے لفظوں میں کلام پورا کرتی ہے. بعض لوگوں کی گفتگو آپ نے دیکھی ہے، سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی بولتے ہیں، تھوڑا سا بولتے بات سمجھا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی عطا ہوتا ہے. بعض لوگ سارا دن لگے رہتے ہیں، زبان چلتی رہتی ہے لیکن شام تک پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کہا کیا. ایسی فضولیات بولنا اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں. مختصر بولو، جامع بولو، سنجیدہ بولو، ادب اور احترام کے دائرے میں بولو، گفتگو علمی کرو، سامنے والے کو سمجھ بھی آ جائے، اثر بھی ہو جائے، فائدہ بھی ہو، ہدایت کا راستہ بھی مل جائے. ایسے اپنی طرف سے معنی کرتے رہنا، اپنی طرف سے تشریحات و تفسیرات کرتے رہنا سوائے فضولیات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ساری حدیثوں کو بیان کرتا جا رہا ہوں. اس میں امام ابو داؤد نے 5 لاکھ حدیثیں لکھی.
ابو داؤد نے کتنی حدیثیں لکھی؟ 5 لاکھ حدیثیں لکھ کے ان میں سے 4800 حدیثیں علیحدہ کی. 5 لاکھ حدیثوں کو 4800 حدیثوں میں بند کیا. 4800 حدیثوں کو پھر انہوں نے اپنے علم سے 5 حدیثوں میں بند کر دیا. پہلی حدیث انہوں نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات. سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. انسان کی نیت کیا ہے؟ انسان کی نیت کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کے نام. اب یہ بھی مسئلہ سمجھتا جاؤ. یہ نماز سے پہلے بعد ہمارے بھائی وہ نیت کرتے ہیں. نیت کی فلاں نماز کی فلاں نماز کی، پیچھے امام کے، آگے امام کے، دائیں امام کے، بائیں امام کے، پتہ نہیں کیا کیا پورا پہاڑا پڑھ دیتے. یہ نیت شریعت سے ثابت نہیں. کسی سلفی علماء، کسی امام، کسی محدث، کسی سے ثابت نہیں. میں ایک عام سا سوال کرتا ہوں، یہ نیت ہماری اردو میں، سریکی میں، پنجابی میں ہوتی ہے. اگر یہ نیت عربی میں ہوتی تو حدیث میں موجود ہوتی. یہ نیت عربی میں ہوتی، حدیث کی کسی نہ کسی کتاب میں موجود ہوتی. سیاست کا اٹھاؤ، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مستدرک الحاکم، مسند احمد، مسند ابو یعلا، طبرانی، فلاں فلاں فلاں، ہزاروں لاکھوں حدیثیں دنیا کی کتب میں موجود ہیں. ایک بھی حدیث کے اندر اس طرح کا نیت ثابت نہیں. نیت دل کی یاد کرنا. بارہ مولویوں کو بیماری لگی ہوتی ہے، وہ جنازے میں عوام کو اکٹھا کر کے کھڑے ہوتے پھر کہتے ہیں جی نیت سن لو. گھر سے یہ ولیمے پہ آئے ہیں. ہر بندہ تو جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، دل کا ارادہ تو گھر سے کر لیا، ابھی بھی جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں جی نیت سن لو، یہ دعا فلاں کے لیے، دعا فلاں کے لیے، حاضر میت کے لیے، فلاں کے لیے. جب جنازے کی باری آتی ہے حاضر میت کے لیے کوئی دعا بھی نہیں. مطلق عوام کے لیے دعا مانگ کے چلے جاتے، پھر حاضر میت کے لیے کون سی دعا مانگی جاتی ہے؟ کوئی دعا نہیں. اس وجہ سے نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى. من كانت هجرته الى الله. جس بندے کی یہ نیت ہے کہ وہ ہجرت اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. اور ایک ایسا بندہ جس کی ہجرت الى اللہ ورسولہ. ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها. صحیح البخاری کے اندر بھی یہی لفظ ہے. ایک بندہ دنیا کمانے کے لیے اور وطن جاتا ہے، اور ملک اور شہر جاتا ہے، یصیبها، اسے دنیا تو مل جائے گی لیکن اجر تو نہیں ملے گی. ہجرت ہے. فرمایا ومن كانت هجرته الى امرأة يتزوجها. ایک بندہ ایک عورت کے پیچھے سفر کرتا ہے جس کے ساتھ شادی ہو جائے، یصیبها، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہجرت والا جو اصل ثواب ہے وہ تو اسے نہ ملا. ہجرت اصل وہ ہے جو اللہ کے دین کی خاطر ہے. نیت دنیا کی نیت ہے تو ثواب نہیں ملنا. عورت کمانے کی نیت ہے ثواب نہیں ملنا. اگر دین کی نیت ہے تو ثواب ہی ثواب ہے. میرے نبی نے فرمایا نا صحابی سے، فرمایا اس کمرے کے اندر تو نے روشن دان کیوں رکھا ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آواز تو ویسے ہی آتی رہتی، تو کہتے تھا کہ یہاں سے اذان کی آواز ہے. اس نیت پہ کیا ثواب ملتا؟ ثواب جب تک روشن دان کھڑا تھا ثواب تو ملتا ہی رہتا. ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا کیونکہ سوراخ ہو گیا تھا. اپنی نیتیں. اور دوسری حدیث میں فرمایا ان الحلال بین. امام ابو داؤد نے جو 5 حدیثیں جمع کی، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. یہی صحیح البخاری کے لفظ بھی یہی ہے. حرام اللہ نے واضح کر دیا، حلال اللہ نے واضح کر دیا. یہ اس طرح کے ٹیڑے راستے نکال کے حرام کو حلال کرنا یہ ہم نے کیے. یہ ہم نے کیے. سود کو پرافٹ بنا کے حلال کرنا ہم نے کیے. مختلف قسم کے بہانے، کوئی قسطوں کے کاروبار میں، کوئی بیمہ پالیسی کی شکل سے، کوئی کس شکل سے، کوئی کس شکل سے ہم نے سود کو حلال کر دیا. اللہ نے کہا حلال میں نے واضح کر دیا. پھر نبی نے فرمایا حرام واضح ہو گیا. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ. ان دونوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جو شک میں معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شک والی چیز کو چھوڑ دو. شک والی چیز کو چھوڑ دو. کیوں؟ آج اگر آپ شک والی چیز کھاتے ہو تو کل کیا ہوگا؟ وقع فی الحرام. آپ حرام کو بھی یہ کہہ بیٹھو گے یار شاید کہ یہ حلال ہے.
شاید کہ یہ حلال ہو. لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ اکلتها. اللہ کے نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, اٹھاؤ صحیح البخاری کی حدیث. اللہ کے نبی علیہ السلام کو راستے کے اندر 15 دن کی بھوک لگی ہوئی ہے, راستے میں تازہ کھجور ملی. نبی علیہ السلام نے اٹھا کے کہا لولا انی اخاف من الصدقۃ اکلتها. اگر مجھ محمد رسول اللہ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کہیں صدقے کی نہ ہو, صدقہ کیونکہ مجھے پر حرام ہے, اللہ کے نبی پہ صدقہ حرام ہے, آل رسول پہ صدقہ حرام ہے. آل رسول پہ کیا ہے؟ ہاں, آل رسول جو حقیقی ہیں ان پہ صدقہ حرام ہے. یہ بناوٹی کافی سارے بن گئے دنیا میں, لیکن آل رسول جو حقیقی ہیں ان پہ صدقہ حرام ہے. کئی حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لولا انی اخاف من الصدقۃ اکلتها. اتنے دن کی بھوک لگی ہو میں اسے کھا لیتا, مجھے لگتا ہے کہیں صدقے کی نہ ہو. کیا ہے؟ امتیاز کرنا ہے. تقویٰ یہی ہے کہ نوٹ کرنا ہے کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا, میری کمائی کے اندر حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے, میری پیمائش کے اندر ناپ تول کے اندر کہیں حرام تو نہیں آ رہا, میرا ملازم کہیں کھپلا تو نہیں مار رہا, وہ اپنے پیسے تو نہیں نکالنے کے لیے میرا رزق حرام کیا جا رہا ہے. نہیں, ہر بات پہ غور کرنے. اللہ نے شریعت کے اندر, قرآن کے اندر, حدیث کے اندر حلال بھی بتا دیا, حرام بھی بتا دیا. ایک ایک بات اللہ کے نبی نے, اللہ نے واضح کر دی. اب انسان پھر بھٹکا رہے تو اس کی پھر بد نصیبی ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اے دنیا میں عمل کرنے والوں, نمازیوں, نماز پڑھنے والوں, صدقہ دینے والوں, زکوٰۃ دینے والوں, روزہ رکھنے والوں, حج کرنے والوں, اللہ کے نام پہ نیکیاں کرنے والوں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کام پہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ کام مردود ہے. وہ کام کیا ہے؟ مردود ہے. اس کام جتنی نیکیاں کرو, جتنے سجدے کرو, جتنی عبادتیں کرو, اگر طریقہ من معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو میرے نبی نے تعارف نہیں کروایا تو وہ سارے عمل اللہ نے دنیا میں لعنت بجا کے تمہارے منہ میں مار دیا. دنیا 16واں پارہ اٹھا, اللہ کا قرآن کہتے ہیں میں سارے کے سارے عمل دنیا میں برباد کر دوں. مختصر چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ بھی المیہ آج دنیا میں بڑا موجود ہے. ہمارے ہاں ہم اپنے اس بھائی کا خیال نہیں کرتے جو غریب ہے, جو مسکین ہے, جو یتیم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. کس نے کہا ہے لا یؤمن احدکم حتی؟ میرے نبی نے کہا وہ بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. کس وقت تک؟ حتی اکون احب الیہ ما یحب لنفسہ. جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ غریب کے لیے بھی کرے. جیسا قیمتی خود کھاتا ہے خود پہنتا ہے, اگر اس جیسا نہ تو اچھا تو غریب کے لیے بنا لینا. غریب کو اچھا کھلا دے, روز نہیں ایک دن کھلا دے. ہر دفعہ کپڑے نہ پہنا, کبھی کبھی تو اسے اچھے پہنا دے. تجھے معلوم ہے فلاں بندہ غریب ہے, کمائی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں, کیونکہ اکثر سفید پوش لوگ ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا. جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں, گفتگو سے عقل مند ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے کے حالات کیا ہیں. اور فرمایا 5ویں نمبر پہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا ہمسایہ, اس کا رشتہ دار, اس کا قریبی تنگ ہے. ہماری زبان اللہ پناہ دے, بس ہمارے ہاتھ ذرا طاقت آ جائے, ہم سے نیچے کوئی غریب مظلوم آ جائے, اس میں ہمارا ہاتھ ایسے چلتا ہے جیسے ہمارا ہم جیسا پہلوانی ہوئی. اگر سردار ہے تو غلاموں کو تنگ کر رکھے, اگر طاقت والے پیسے والے ہمسایہ غریب ہے تو ہمسایہ تنگ ہے. اگر زبان کا تیز ہے, چرب زبان ہے, تو اس سے کوئی بول نہیں سکتا اس کے سامنے. تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون, مسلمان کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان سارے محفوظ ہوں. وہ بندہ مسلمان ہے. ورنہ پھر یہ ساری 5 حدیثیں بیان ہوئی ہیں, یہ خلاصہ پوری شریعت کا یہی خلاصہ ہے. پوری کی پوری شریعت کا یہ 5 حدیثوں میں ابو داؤد نے خلاصہ رکھ دیا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اگر یہ 5 حدیثیں سمجھ آ جائے, عقیدہ توحید اور یہ 5 حدیثوں میں ہمارا عمل آ جائے, انشاءاللہ پھر ہم کہیں گے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے ہم نے امید نہیں ہے, اللہ انشاءاللہ میں ضرور معاف کر دے. دیکھ لو یہ 5 حدیثیں کون سی ہیں, یہ 5 عمل کون سے ہیں. ایک ایک عمل دوسرے عمل سے قیمتی ہے. ورنہ پھر ایسا نہ ہو
کہ حرام ہم کھاتے رہے، سود ہم کھاتے رہے، رشوت ہم کھاتے رہے، زنا ہم کرتے رہے، چوری اور ڈکیتی ہم کرتے رہے، پھر قیامت والے دن جس سے اللہ کا قرآن کہتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ دنیا میں کون ہے جو بڑے بن کے دکھاتے تھے؟ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج ہے کوئی بادشاہ بن کے دکھائے، کوئی بڑا بن کے دکھائے، کوئی چودھری صاحب، کوئی خان صاحب، کوئی جام صاحب، کوئی مار صاحب، کوئی ہے تو سر تو اٹھا کے دکھائے۔ لمن الملک اليوم، اللہ خود ہی جواب دے کے کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے۔ رب کا قرآن کہتے ہیں قرآن کھول دیا جائے گا، قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائیں گے، والسماء مطویات بیمینہ، بعض اگر اللہ کا قرآن کہتے ہیں آسمان اللہ اپنی دائیں انگلی پہ لپیٹ لے گا، ختم ہو جائے گا، القاریۃ ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی قیامت آ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جھنجھوڑنے والی زمین انسانوں کو نکالنا شروع ہو جائے گی، زلزلے آ جائیں گے، اخرجت الارض، زمین نکالے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی پھاڑ دی جائیں گی، اور مقام بھی فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ان جسموں کے ساتھ گلے سڑے ہڈیوں کے ساتھ، ان چمڑوں کے ساتھ اللہ روح کو بلا کے ان میں داخل کر کے قبروں کو پھاڑ کے نکالے گا۔ آ جاؤ میدان کے اندر آ جاؤ، یوم یحشر الناس المتکبرون الی یوم القیامہ، صحیح البخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، امی جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن متکبرین لوگ، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے میدان معاشر کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے، کھینچے جا رہے ہوں گے، انہیں لایا جائے گا حفاتن عراتن عرلن، جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، پیروں پہ جوتے نہیں ہوں گے، ننگے تن تنہا لائے جائیں گے، پھر وَنُفِخَ فِی الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، سور میں آواز دے دی جائے گی، آسمان ختم، زمین بدل دی جائے گی، زلزلے آ جائیں گے، اتنے مضبوط پہاڑوں کو اللہ روئی کی طرح بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اے عورتوں کی جماعت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَفِي قِرَاءَةٍ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ایک قرآت میں رب کا قرآن کہتے ہیں نُشِرَتْ، دوسری قرآت میں اللہ کا قرآن کہتے ہیں نُشِرَتْ۔ کیا مطلب ہے؟ جس وقت ان عورتوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، کون سی عورتیں جنہوں نے بلد الزنا کے بچے جنے، جنہوں نے زنا کی اولادیں پیدا کی، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس وقت فرشتے ان کو اکٹھا کر کے یہ کھولنے لگیں گے، چار فرشتوں کو چمٹیں گی، کہیں گی ہمارا نام اعمال نہ کھولنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پکڑ پکڑ کے دور پھینکی جائیں گی، نام اعمال کھول کے دنیا کے سامنے کیا جائے گا، فلاں جگہ اس نے جرم کیا تھا، فلاں جگہ اس نے جرم کیا تھا، یہ سارے جرم پیش کیے جائیں گے، اللہ اعلان کریں گے وَامْتَازُ الْيَوْمِ وَامْتَازُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ان مجرموں کو علیحدہ کر دو، آج ان مجرموں کو، حرام کھانے والوں کو، حلال کی تمیز نہ کرنے والوں کو آج علیحدہ کر دو، علیحدہ کر دو، علیحدہ کر دو، یُضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، اللہ کے فرشتے منہ پہ تھپڑ نہیں ماریں گے، پیٹھ پہ تھپڑ نہیں ماریں گے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں جہنم کی آگ میں ہان کے لے جائے، ایسے نہیں جانا، فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ، اللہ کا قرآن کہتے ہیں فرمایا پکڑا جائے گا، زنجیروں سے جکڑا جائے گا، پھر گھسیٹا جائے گا، پھر جہنم کی سب سے گندی وادیوں میں پھینکا جائے گا۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، بے نمازی ہے تو ڈٹا ہوا ہے،
سودی ہے تو ڈٹا ہوا ہے، راشی ہے تو ڈٹا ہوا ہے، فراڈی ہے تو ڈٹا ہوا ہے، زانی ہے تو ڈٹا ہوا ہے، چور ہے تو ڈٹا ہوا ہے، حرام کھانے پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے حلال سمجھ رکھا ہے۔ آخر جملہ یہی ہوتے ہیں، اللہ کی معاف کرنے والا معاف کرتے ہیں۔ اصل میں غفور الرحیم کا معنی ہم نے نہیں سمجھا۔ میں نے کہا ہے نا، عقیدہ توحید جو 5 حدیثیں خطبے میں بیان ہوئی، ان سب پہ عمل کرنے کے بعد ہم یہ کہیں ہمارا حق ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ نماز میں نہ پڑھوں، روزہ میں نہ رکھوں، زکوٰۃ میں نہ دوں، دل کا حدود اللہ کی بے عزتی میں کروں، اللہ کی حدوں کو پامال میں کروں، ایک بھی بات میں نہیں مانوں گا۔ سنت کے مطابق نہ میرا اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ چلنا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ میری تربیت، نہ میری اولاد کی تربیت، نہ میرا ہمسائے کے ساتھ سنت کے مطابق تعلق، کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ معاف کر دے۔ اگر اللہ ایسی معاف کرتا، اللہ نبی کو نہ بھیجتا۔ اللہ ایسے معاف کرتا، یہ قرآن نازل نہ ہوتا۔ اللہ ایسے معاف کرتے تو پھر مشرک بھی، ہم کہتے ہیں جو جہاں لگے وہ ٹھیک لگے، بدعتی بدعت پہ کھڑا ہے تو ٹھیک ہے، مشرک شرک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کافر کفر پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے، بے نمازی نماز نہیں پڑھتا، ہم نہیں کہیں گے جو جہاں لگے وہ ٹھیک لگے۔ پھر مشرک بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کے عبادت کر رہے تو وہ بھی ٹھیک تھے۔ نبی نے کیوں آ کے نفی کی؟ لا الہ الا اللہ کیوں آیا؟ محمد رسول اللہ کیوں بیان کیا گیا؟ سارے جہاں لگے تھے وہ ٹھیک تھے۔ میلادی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، بدعتی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، مشرک کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، سارے تو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے۔ ٹھیک وہی ہے جس کے پاس رب کا قرآن ہے، ٹھیک وہی ہے جس کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ احکام اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جتنا کچھ سنا ہے اس تمام پر کچھ سمیت اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری شادی ان کی بیٹی بیمار ہے، صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ ایک اور ہمارے ساتھی افضل ہے، ان کی زوجہ بھی بیمار ہے، کافی دنوں سے شیخ زید ایڈمنٹ ہے، اور جتنے ساتھی گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر بیمار ہے، اللہ تمام کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ ارد بالباس رب الناس بشر انت شافی لا شفا الا شفا شفا اللہ یغادر سقما۔ اللہ تمام مسلمانوں کو شفا کاملہ اللہ نصیب فرمائے۔ اتنے مسلمان پریشان ہیں روزی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر کے اللہ اپنا فضل و رحمت